جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو مسلم لیگ نون کے لوگ اس زوم میں تھے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، ان کے لیے یہ ولاگ بڑا ہی مطلب ان کے خواب ٹوٹنے والے ہیں۔ یہ انکشاف ایسا ہے، یہ سچ ایسا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ لوگ مایوسی کا شکار ہوں گے، لیکن میرا مطلب کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے۔ حقائق جو ہوتے ہیں وہ جرنلسٹ سب کے سامنے رکھتا ہے۔ دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے 100 بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 110 ایسے گرگے ہیں جو ڈالر مافیا سے مل کر، ہونڈی اور حوالہ والوں سے مل کر اور ڈالر کا بزنس کرنے والوں سے مل کر ساز باز کرتے تھے، سازش کرتے تھے، اور ڈالر ہمارے ملک میں مہنگا کرتے تھے، ڈالر سمگل کرتے تھے، ڈالر ذخیرہ کرتے تھے۔ ایسے 110 گرگوں کی، بڑے بڑے سرمایہ کاروں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن کے اب طوطے اڑنے والے ہیں، جن کا حشر ہونے والا ہے، جو افغانستان تک ڈالر سمگل کرتے تھے، جو پاکستان کے اندر ذخیرہ کرتے تھے، جن کے تہہ خانوں میں ڈالر پڑا ہوا ہے، ریال پڑا ہوا ہے، درہم پڑا ہوا ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ پڑا ہوا ہے، ان کے گھروں تک کی نشاندہی ہو گئی۔ یہ کیسے ہوئی ہے؟ ملک بوستان جو فارن ایکسچینج ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، ان کا یہ مسلسل ایک گلہ تھا کہ جو لوگ ڈالر بیچنے آتے ہیں ان کی ریکی ہو رہی ہے اور ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ڈالر مارکیٹ تک نہیں پہنچے گا اور ڈالر مزید سستا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ریکی کرنے والے جو تھے نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ بڑے خاص لوگ تھے۔ انہوں نے عام ڈالر بیچنے والا عام بندہ جو ہے، وہ جو 2000 4000 ڈالر لے کے آتا ہے، ان کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے ان گرگوں کو پکڑا ہے، 110 گرگے، کہ جو ڈالر مافیا سے ملے ہوئے تھے، ڈالر ایکسچینج مارکیٹوں میں ان کے روابط تھے، انہیں ڈالر کا بزنس کرنے والے فون کرتے تھے، ہلو ڈالر چک لے، تو وہ لاکھوں ڈالر خرید لیتے تھے، اور جب انہیں فون جاتا تھا ہلو فوری ڈالر بیچ دے، تو وہ بیچ دیتے تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تہہ خانوں میں، میں کہتا ہوتا ہوں نا، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں اور وہ باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں، میں کہہ رہا تھا کہ ان کے تہہ خانے، ان کے گودام، ان کی بند پڑی ہوئی فیکٹریاں، ان کی ویران حویلیاں، ان کی آڑتیں، طرح طرح کی آڑتیں ہوتی ہیں نا، صرف سبزی منڈی یا اناج منڈی کی آڑتیں نہیں ہوتی، ان کے ڈیرے، وہ سارے چیک کریں، ان کے تہہ خانے چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک میں کتنا ڈالر ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ امریکہ حیران رہ جائے گا، جو ڈالر بنانے والا ہے وہ حیران رہ جائے گا کہ شاید اتنے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہیں۔ بہرحال 110 ایسے بدماشوں کی، ایسے سمگلروں کی اور ایسے ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے ڈیروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گوداموں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈالر مزید سستا ہوگا۔ ایک تو بڑا چھاپا مارا گیا مری روڈ راولپنڈی میں، جس پہ میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ شیخ افتخار عادل جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ مال اس کا تھا، وہ اتنی پسلی ہی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، اس نے الحرم سوسائٹی یا دیگر سوسائٹیوں میں کیا ہوگا غبن، وہ اساس اخبار کا مالک ہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یار وہ اس نے لشکر بھی شروع کیا تھا لاہور سے نا، آپ کو پتا ہوگا، لاہور سے اور راولپنڈی سے، راولپنڈی اسلام آباد سے۔ حسن نثار اس کا ایڈیٹر تھا لاہور میں۔ ہارون رشید عرصہ تک چمٹا رہا روزنامہ اساس کو۔ جاوید چودھری کو جب کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی تو اس نے کالم لکھنا ہی اساس میں شروع کیا دوبارہ سے، پھر وہ ایکسپریس میں یا جنگ میں چلا گیا، اور جنگ کے بعد وہ ایکسپریس میں چلا گیا، اساس سے گیا تھا۔ یہ سارے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ افتخار عادل، شیخ افتخار عادل اتنی پسلی ہی نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا چھاپا اس کے گودام پہ پڑے،
اس کے تہہ خانوں سے اتنا ڈالر ملے اور اتنا پاکستانی روپیہ ملے، 9.9 ارب کا یہ چھاپا ہو، 9.9 ارب روپیہ کیا، وہاں سے کرنسی وہاں سے نکالی جائے اور اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا پیسہ مری روڈ پر ایک پلازے کے تہہ خانے میں رکھ ہی نہیں سکتا، پسڑی ہوں ہے نا بندے دی، کوئی کتنے کی جگہ ہے۔ میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ یہ ملک ریاض جیسے تگڑے لوگ جو ہیں ان کی رقم ہے۔ شیخ افتخار عادل ہوگا ساتھ شامل ان کے، یہ آصف علی زرداری جیسے وہ جن کی ایان ایئرپورٹ سے پکڑی گئی تھی ڈالر لے کے جاتی ہوئی، یہ ان لوگوں کا مال ہے۔ یہ شیخ افتخار عادل اتنی جوگا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا مال رکھ سکے اپنے پاس۔ بہرحال اسی طرح سے بہت بڑے بڑے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور یہ کاروائی شروع ہو چکی ہے۔ جب یہ میں ولاگ کر رہا ہوں تو اس ٹائم بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، کاروائی شروع کر دی گئی ہے، اور 110 ایسے ڈیرے، ایسے گھر اور ایسی ویران حویلیاں جن کے تہہ خانے چیک کرنے ہیں، اور وہاں سے ڈالر نکالنا ہے، وہاں سے ریال نکالنا ہے، وہاں سے درہم نکالنے ہیں، وہاں سے پاؤنڈ سٹرلنگ نکالنے ہیں۔ بہت ساری دولت ہے جو ان لوگوں نے چھپا رکھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو افغانستان ڈالر سمگل کرتے ہیں، جو یہ افغانیوں کو ڈالر بیچتے ہیں اور وہ افغانستان لے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں نے ہمارے ملکی خزانے کو تباہ و برباد کیا، ہمیں دیوالیہ تک لے کے گئے، ڈالر کو 350 تک پہنچایا۔ یہی وہ چند گرگے ہیں کہ جن پر ایک بڑا ہاتھ کنہوں نے ڈالا ہے۔ مطلب صرف ایف آئی اے یہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسا ادارہ ہے، تحقیقاتی ادارہ، کہ جو مطلب چھڑ دو گلا اینی جو گئی نہیں۔ اور پھر مبینہ طور پر ان کی جو ساز باز ہوتی ہے ایف آئی اے میں بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح سے مال پانی آپ توڑ کر دے رہے ہیں، تاریخ ہے، مقدمات ہیں، ریکارڈ پڑا ہوا ہے اتنا سارا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ سارے کا سارا کام یہ جنرل سید عاصم منیر کی نگرانی میں ہو رہا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ڈنڈا نہیں ٹوکا پھیرنا ہے۔ یہ ٹوکے والا سلسلہ ہے، اور ٹوکے کی ذات میں جو آیا وہ سمجھو پھس گیا، وہ کٹ گیا، اور یہ 2025 تک یہ آپریشن جاری رہنا ہے۔ ڈالر مافیا کے خلاف، کرنسی مافیا کے خلاف، چینی مافیا کے خلاف، آٹا اور گندم مافیا کے خلاف، چاول مافیا کے خلاف، ذخیرہ اندوز جہاں جہاں بھی ہے، جو فروٹ ذخیرہ کرتے ہیں مہنگا کر کے بیچتے ہیں، جو سبزیاں ذخیرہ کر کے مہنگی کر کے بیچتے ہیں، یہ سب کے سٹوریج پھولے جانے ہیں۔ پنجابی کہتے نا پھولے جانے، سب کو مطلب اس کٹہرے میں لے کے آنا ہے جس کٹہرے کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہے، جسٹس فائز عیسیٰ۔ اس وقت اس کٹہرے میں یہ لوگ آئیں گے، اور جس طرح سے شیخ رشید، عثمان ڈار، چودھری پرویز علائی اور دیگر لاپتہ ہو رہے ہیں نا۔ اعظم ملک بھی جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، وہ بھی لاپتہ ہو گئے تھے، پھر وہ آئے اور انہوں نے بھی بیانات دیے عمران خان کے خلاف۔ اسی طرح سے ان گرگوں کو نہ جانے کہاں پھینک دیا جانا ہے۔ سیدھی بات ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ کوئی مجرم ہے، کوئی ملزم ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے، اس کا کورٹ میں ٹرائل ہو، اسے سزا ملے یا اسے معافی ملے، یا وہ بے گناہ ثابت ہو، لوگوں کے سامنے ہو، عوام کے سامنے ہو، میڈیا کے سامنے ہو۔ لیکن سچی بات ہے کہ اتنے لوگ کی ضمانتاں کروا لیں گے۔ 1 منٹ تو پہلے ہمارے ججز جو ہماری عدلیہ کا ریکارڈ رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس لیے پلاننگ بڑی خوفناک قسم کی ہے، اور اگر یہ سکسیسفلی اس پلاننگ پہ عمل کر لیا گیا تو ڈالر واقعی 200 سے نیچے آ جائے گا، اور دوسری جو اجناس ہیں، جو گروسری ہے، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں کھانے پینے والی، وہ سستی ہوں گی۔
ضرور سستی ہوں گی. جو حالات ہیں وہ ٹوکا چلانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان حالات کو، ان بگڑے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. دوسری اہم ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ اس مطلب پیپلز پارٹی والے گرا بھی کر رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے لیے ایسا گراؤنڈ تیار کر رہی ہے جس میں وہ آئیں اور 2/3 اکثریت لے کر نواز شریف کو پھر سے وزیر اعظم بنا لیں. باجی ایتھے کام ہو گیا ہے. مریم نواز کے پاس بہت ساری گزارشات نہیں، بہت ساری شکایات تھیں اور بہت سارے مطالبات تھے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے رکھے گئے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، میرے بہنوں یہ بھی سہولت ملنی چاہیے. اور ایک سب سے بڑی جو بات وہ یہ تھی کہ قمر جاوید باجوہ اور جناب فیض حمید ان دونوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان پر آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے. ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان، جس نے تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بڑا رول تھا جس کا، وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ابھی گھر گیا ہے، وہ جناب فیض حمید اور جناب قمر جاوید باجوہ، ان چاروں کے خلاف کارروائی کا بڑا مطالبہ مریم کا جب مبینہ طور پر، یہاں یہ کہا جا سکتا ہے مبینہ طور پر، جب چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا کہ جا بی بی شاباش جا. باقی لوگوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ ثاقب نثار کے خلاف چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے کیا کروا لیں گی، یا عمر عطا بندیال سے موجودہ سپریم کورٹ سے کیا کروا لیں گی، یہ آپ کا معاملہ ہے. رہی بات جناب فیض کی، رہی بات قمر جاوید باجوہ کی، تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. یہ سچی بات ہے. یہ خبر میرے لیے بھی بڑی دل توڑنے والی خبر تھی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ فوج نے ایک ڈسپلن اس حوالے سے بنایا ہوا ہے، فوج نے اس حوالے سے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب پرویز مشرف ہو، جناب ضیاء الحق ہو، ایوب خان ہو، یا ملک کو 2 ٹکڑے کروانے والا عیاش یحییٰ خان ہو، قمر جاوید باجوہ ہو، پی ٹی آئی کی بنیاد رکھنے والا شجاع پاشا یا ظہیر الاسلام ہوں، کوئی بھی فوجی اس کا ٹرائل نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک روایت پڑ جائے گی، ایسی روایت جس کے نرغے میں باقی کے بھی سارے فوجی افسران یا جرنیل آئیں گے جو بھی آئین اور قانون کے خلاف جائیں گے، جو بھی مارشل لا لگائیں گے، یا جو بھی پیچھے رہ کر حکومت کریں گے. جس طرح سے اس وقت نگران حکومت فرنٹ پہ ہے، یا شہباز حکومت فرنٹ پہ تھی، یا عمران خان کی حکومت فرنٹ پہ تھی، پیچھے قمر جاوید باجوہ حکومت کر رہا تھا، جناب فیض حکومت کر رہا تھا، اب سید عاصم منیر کی حکومت ہے. یہ روایت پڑ جائے گی. ہم نے یہ روایت نہیں ڈالنی. یہ فوج کی طرف سے مریم نواز شریف کو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، کورا چٹا ننگا جواب دیتا گیا ہے. لیکن دوسرے پاس سے اسی حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ مریم نواز شریف کا آدھا مطالبہ جو ہے وہ مانا جا رہا ہے. فوج کے اندر سے بھی بہت سارا پریشر ہے، باہر سے بھی بہت سارا پریشر ہے، مختلف وزارتوں کی طرف سے بہت سارا پریشر ہے، اور ریاست کی دوسری مشینری کی طرف سے بہت سارا پریشر ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ کو اگر فی الحال کچھ بھی نہیں کہنا نا، تو جناب فیض حمید کا ٹرائل ایک دفعہ ضرور کر لیں. اسی طرح سے جس طرح سے کور کمانڈر لاہور کا ٹرائل ہو رہا ہے GHQ میں، جس کے ہوتے ہوئے سانحہ 9 مئی ہوا، اور جس نے کہا کہ آن دو انہوں نے اپنے ہی بندے پی ٹی آئی دے، یا دوسرے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو دیگر فوجی افسران گرفتار ہیں یا ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اسی طرح سے جناب فیض حمید کا ٹرائل بنتا ہے اور ضرور کریں. یہ اعلیٰ مطالبہ ہے جو پورا ہو رہا ہے.
لیکن اس میں بھی میں یہ بات پوری طرح سے اسی طرح سے کہوں گا کہ مبینہ طور پر یہ ہے. پہلی بات بالکل ہی اور طرح کی ہے کہ صاف اور چٹا ننگا انکار. لیکن یہ بات ایک اور سورسز سے آ رہی ہے کہ نہیں، جناب فیض حمید کا ٹرائل جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ ہونا ہے. اپنا خیال رکھیے، میرے چینل کا بہت خیال رکھیے. اللہ کا شکر ہے میں بہت بہتر ہوں پہلے کی نسبت. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اور جو دوست میرا چینل سبسکرائب بھی کرتے، ولاگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، انہوں ساتھی سلام ہے. اور ساتھ سلام تو یاد آیا کہ دیکھ لو، میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ معمولی یوٹیوبر ہیں انڈیا کے، وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ملین سبسکرائبر ہیں. جو بھی کسی کی ویڈیو دیکھتا ہے یا ولاگ دیکھتا ہے، سب سے پہلے سبسکرائب کرتا ہے. اسی طرح سے پورے یورپ کی آبادی دیکھ لیں اور ان کے یوٹیوبرز کی، ان کے ولاگرز کی، ان کے سبسکرائبر دیکھ لیں، ملینز بلینز میں ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ سب سے پہلے سبسکرائب کرتے ہیں، پھر کسی کا چینل یا کسی کا ولاگ یا کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں. اللہ حافظ.